عارف وقار 17 اگست سن 1946 کو لاہور میں پیدا ہوئے. ان کے والد معروف صحافی اور والدہ انگریزی ادبیات کی استاد تھیں. صحافی، صداکار، ہدایت کار، ڈرامہ نگار، اداکار، ماہر لسانیات اور استاد عارف وقار نے پنجاب یونیورسٹی سے صحافت کی تعلیم پائی. ہالینڈ اور امریکہ میں نشریات کی تربیت اور لسانیات کی تحصیل کے مراحل طے کیے. فلم کی دنیا سے عملی زندگی کا آغاز کیا، لیکن جلد ہی روزنامہ آزاد سے وابستہ ہو گئے. سن 1971 میں ریڈیو پروڈیوسر چنے گئے. سن 1973 میں اسلم اظہر نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بطور پروڈیوسر انتخاب کیا. درجنوں کامیاب ٹیلی ویژن ڈراموں سے دھوم مچا دی، لیکن دبئی چلو ان کی پہچان ٹھہرا. سن 1980 میں وائس آف امریکہ میں 3 برس خدمات سر انجام دیں. سن 1989 میں بی بی سی کی اردو سروس سے وابستہ ہوئے. اردو اور انگریزی کالم میں علم و بیان کے جوہر دکھائے. ممتاز تعلیمی اداروں میں لسانیات، فلم اور تھیٹر کی تعلیم دی. ہمارے درمیان موجود ایک نابغہ روزگار شخص جس نے ہمیں خاص ہوتے ہوئے عام رہنا سکھایا. آداب خواتین و حضرات، پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سات رنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کے ضمن میں میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں میزبان ہوں یا مہمان ہوں، اس لیے کہ پی ٹی وی نیوز ان کا اپنا گھر ہے. میرا اشارہ ہے ہدایت کار، ڈرامہ نگار، صحافی، ماہر لسانیات، استاد، صداکار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اساطیری لیجنڈری شخصیت جناب محترم عارف وقار صاحب کی طرف. عارف صاحب آداب. بہت شکریہ جناب. عارف صاحب، آپ کے ادبی ذوق کی جو پرداخت ہے یہ ابتدائی نقوش کیسے ابھرے؟ میرا ادبی شعور ہے باقاعدہ، وہ تو ظاہر ہے کالج میں جا کے بیدار ہوا، لیکن اس سے بہت پہلے میری والدہ پڑھاتی تھیں لڑکیوں کے کالج میں، اور شام کو لڑکیاں پڑھنے کے لیے گھر بھی آیا کرتی تھیں. تو بی اے کا لٹریچر امی ان کو پڑھاتی تھیں، اور جو تشریح کرتی تھیں وہ بیشتر اردو میں ہوتی تھی. تو میں ان کی گود میں بیٹھ کے سنتا رہتا تھا کہانیاں. مثلاً وہ میکبت بچیوں نے پڑھا تو اس کی ساری تھیم ڈسکس ہوئی، اس کے کردار ڈسکس ہوئے. تو اس میں سے کچھ جو بہت تنقیدی باتیں تھیں وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن کہانی کے خد و خال مجھ پہ واضح ہو جاتے تھے کہ ہو کیا رہا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ خود پڑھنا شروع کیا کہانیاں. ظاہر ہے کہ بچپن میں تو بچوں کی دنیا اور تعلیم و تربیت اور ہدایت، اور میرے بچپن میں تو دلی سے کھلونا بھی آتا تھا رسالہ، تو اور وہ بہت اچھا معیاری رسالہ تھا بچوں کا، تو ہم کھلونا بھی خریدتے تھے اور پڑھتے تھے. تو وہاں سے کہانیوں کی کچھ شد بدھ پیدا ہوئی. کالج میں پہنچے تو پھر بڑوں کے افسانے پڑھنے شروع کیے. اور مثلا جب میں 9ویں 10ویں میں تھا تو اس وقت میں منٹو سے متعارف ہو چکا تھا، اور بلکہ 8 سال کی عمر میں نے منٹو کو دیکھا بھی تھا. وہ اس طرح کہ اس کا تو مجھے معلوم تو نہیں تھا کہ منٹو کیا ہے اور کون ہے. تو وہ والد صاحب سے ملنے کے لیے آئے. کہاں؟ گنگا رام بلڈنگ، لاہور مال روڈ پہ. تو ہمارا فلیٹ تھا وہاں گنگا رام بلڈنگ میں، فضل الدین اینڈ سنس کے اوپر. تو وہاں سفید کپڑوں والا آدمی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور آواز ان کی نا ذرا تیکھی سی تھی. میں وقار صاحب اس طرح کر کے آواز تھی. تو وقار صاحب ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے. اچھا. تھوڑی دیر وہ سایہ باہر ٹھہرا، اس کے بعد وہ چلا گیا. تھوڑی دیر میں والد صاحب آ گئے. میں نے ان کو بتایا تو بڑا ناراض ہوئے کہ انہیں بٹھایا کیوں نہیں. پھر وہ پیچھے گئے اور تھوڑی دوری گئے تھے منٹو صاحب، تو جا لیا انہوں نے. وہاں قریب ہی ایک پارسی کی دکان تھی جس پہ منٹو صاحب کا آنا جانا تھا، تو اصل میں وہ وہاں جا رہے تھے.
بہرحال یہ ایک ان کی جھلک جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کی بعض گشت یہاں تک چلی کہ کہیں 60 کی دہائی کے وسط میں آپ نے یوم منٹو بھی منایا۔ جب ہم کالج میں آ گئے تو یہاں پہ ہم نے ایک منٹو میموریل سوسائٹی بنائی، کچھ اور نوجوان بھی تھے منٹو سے متاثر تھے، تو ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ منٹو کی قبر تلاش کی جائے۔ تو ہم مل کے میانی صاحب گئے اور ہم نے قبر ڈھونڈنی شروع کی، تو وہ کوئی 2-3 دن کی تلاش کے بعد ہم نے ڈھونڈ لی قبر۔ اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا قبر کہاں، ایون کہ منٹو کے گھر صفیہ کو نہیں پتا تھا۔ یوم منٹو آ رہا تھا قریب 18 جنوری۔ 18 جنوری جی۔ تو ہم نے اس کا دن منانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے لیے ہم نے ایک پوسٹر تیار کیا۔ حبیب جالب نے ہمیں خود آ کے کہا کہ اس میں میرا نام بھی رکھو، میں منٹو پہ میں نے نظم پڑھنی ہے۔ ہم نے خیر ان سب ادیبوں کے اوپر نام دے کے تو نیچے لکھا اور مشہور شاعر حبیب جالب اپنا کلام پیش کریں گے۔ جب ہم نے پوسٹر لگانے سے پہلے امین مغل کو دکھایا جا کے، وہ گرو تھے ہمارے، انہوں نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ حبیب جالب سے پہلے جو مشہور شاعر آپ نے لگایا ہوا اس کی کیا ضرورت ہے، بس اور حبیب جالب اپنا کلام سنائیں گے۔ شام کو جالب صاحب آئے، انہوں نے دیکھا اشتہار لگا ہوا ہے، پڑھا تو انہیں بڑا غصہ تھا، اندر آئے، اوے پروفیسر میں مشہور نہیں ہوں، تجھے کون جانتا ہے شہر میں؟ وہ امین مغل کر رہے کہ وہ جالب صاحب اچھا نہیں لگا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ میرے ساتھ تجھے مشہور ہونا اچھا نہیں لگتا؟ آخر امین مغل نے کہا کہ اچھا جالب صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی علامہ اقبال کے نام کے ساتھ یہ دیکھا کہ جی مشہور شاعر علامہ اقبال؟ تو جالب سوچ میں پڑ گئے کہ نہیں وہاں تو نہیں دیکھا۔ بس یہی وجہ ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی مشہور شاعر نہیں لگانا چاہتے کیونکہ آپ مشہور ہیں، اس طرح انہیں منایا۔ تو وہ جناب پوسٹر لگ گیا اور ہم تو بالکل ناتجربہ کار تھے۔ بی این آر میں جلسہ ہم نے مطلب اعلان تو کر دیا، اب ہمیں پتہ نہیں تھا وہاں اتنے بڑے لوگ آ جائیں گے۔ جب وہ ہال بھر گیا اور سیڑھیوں میں بھی لوگ کھڑے ہو گئے اور سائڈوں پہ بھی، تو کسی نے آ کے ہمیں بتایا کہ ڈپٹی کمشنر سیڑھیوں میں کھڑے ہوئے۔ اب جلسہ شروع ہوا نا تو حبیب جالب پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، میں کہ نہیں بات، ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مناسب جگہ پہ۔ اب وہ خیر تقریریں شروع ہوئیں، احمد ندیم قاسمی نے بات شروع کی۔ سب سے زیادہ جذباتی تقریر یہ احمد راہی کی تھی، حاضرین مجلس پہ بھی رقت طاری ہو گئی۔ جلسہ اپنی کامیابی کے جب پیک پہ پہنچا ہوا تھا تو جالب صاحب بے چین ہو کے نا تو کھڑے ہوئے، ہم نے انہیں بلا لیا مائک پہ۔ اچھا اب بات یہ تھی کہ وہ تو حکومت کے باغی تھے اور وہ ہر اس پلیٹ فارم کی تلاش میں رہتے تھے جہاں حکومت کے خلاف زہر اگل سکے، اور کئی جلسے وہ اس طرح برباد کر چکے تھے پہلے۔ نظم جو انہوں نے پڑھنی شروع کی، اچھا یاد رہے کہ 2 مخصوص چپلوں مخصوص حجامتوں والے 2 لوگ آخری قطار میں بیٹھے ہوئے جو ہم نے دیکھ لیے تھے، پرچہ نویسی فرما رہے تھے۔ حبیب جالب نے پڑھنا شروع کیا کہ وہ تو ایک انقلابی نظم تھی، اور منٹو کا تو ایسے نام ہی تھا، وہ حکومت کو گالیاں دینا چاہتے تھے۔ تو حق گوئی و بے باکی کی تلوار تھا منٹو، تم کون ہو تم کیا ہو میرا یار تھا منٹو، اس انداز کی یعنی منٹو کا محض نام استعمال کیا گیا تھا۔ آپ کے والد محترم صحافی جی، اور کسی قدر جھکاؤ دائیں بازو کی طرف، کسی قدر نہیں کافی، اور والدہ انگریزی ادبیات کی استاد، اور وہاں سے آپ چلے اور منٹو تک آئے، اور منٹو سے آپ نے جو اڑان بھری ہے تو فلمیں دیکھنے کا شوق، یہ کیسے ہوا؟ نہیں فلمیں دیکھنے کا شوق تو بہت بچپن سے تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ والد صاحب روزنامہ احسان کے ایڈیٹر تھے، اور اس حیثیت میں انہیں اردو کے تمام اخبارات اور انگریزی کے بھی ان کا سیٹ آتا تھا صبح گھر میں، اتنا بڑا بنڈل، اور وہ ردی جو تھی وہ میرے تصرف میں تھی۔ اچھا، وہ میں لے جا کے تو دکاندار کو بیچتا تھا، اور اس کے جو پیسے ملتے تھے اس کی فلم دیکھتا۔ میری فلم بھی نہیں جو ہے ردی اخبارات کی مرہون منت تھی۔ تو فلم دیکھنے کا شوق تو سمجھ میں آتا ہے، یہ آپ فلمی دنیا میں کیسے پہنچ گئے؟
جب اینٹی ایوب ہنگامے شروع ہوئے تو 3 مہینے تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، ویسے ہی یونیورسٹی بند رہی، جی 2 مہینے ہنگاموں کی وجہ سے بند رہی، تو میں چلا گیا ایونیو اسٹوڈیو میں اور ایس سلیمان سے میں نے کہا کہ میں آپ کا اسسٹنٹ بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے 1-2 سوال کیے اور مجھے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اور تعارف کرا دیا۔ تعارف وہ یہ کراتے تھے میرا نواں اسسٹنٹ ہے ایم اے پاس ہے، اس لیے کہ وہ خود میٹرک پاس نہیں تھے۔ انہی دنوں غالباً بے وفا فلم تھی، اس کا جو پہلی اسائنمنٹ جو ملی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کلاس روم کا سیٹ لگایا ہوا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بلیک بورڈ پہ کچھ لکھ دیں تاکہ لگے کہ کلاس ہو رہی۔ میں نے کہا جی یہ کس چیز کی کلاس ہے؟ تو کہنے لگے جی ایم اے کی کلاس ہے۔ میں نے کہا ایم اے تو ہے، کس سبجیکٹ کا؟ تو تھوڑی سی خسر پسر کے بعد کہنے لگے ہسٹری کا۔ تو میں نے کہا ایم اے ہسٹری کی کلاس ہے، اچھا۔ تو اور اس میں ڈائلاگ تھا کہ وہ ہیرو جو ہے وہ ہیروئن جو ہے وہ ہیرو سے کہہ رہی پلیز مجھے ہسٹری کے نوٹس دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ایم اے ہسٹری کی کلاس ہے تو اس میں ہسٹری کے نوٹس کا کیا مطلب ہے؟ تو سارے نوٹس ہسٹری کے ہی ہوں گے، تو یا تو کسی اسپیسیفک ہسٹری کے آپ نوٹ مانگیں۔ تو یہ میں نے کہا یہ مکالمہ غلط ہے۔ تو میری بڑی مخالفت شروع ہو گئی کہ یہ نواں منڈا ہے، آندھے یہ ڈائلاگ بھی ٹھیک کرا رہے ہیں، انہیں کل لائٹنگ بھی ٹھیک کرائے گا۔ تو خیر سلیمان نے میری حمایت کی، نہیں ٹھیک ہے۔ خیر وہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ وہاں میں نے کوئی 5 مہینے ان کے ساتھ اسسٹ کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پڑھے لکھے آدمی کا یہاں کام کوئی نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کھل گئی 5 مہینے کے بعد، تو وہ تو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتا۔ تو سلیمان سے میں نے یہی کہا کہ وہ میری یونیورسٹی کھل گئی ہے تو اب میں امتحان دے کے پھر آ کے جوائن کروں۔ آپ فلم سے رخصت ہوئے اور فلم پاکستان سے رخصت ہوئی؟ تو یونیورسٹی میں جا کے ایم اے میں نے کمپلیٹ کیا۔ آزاد اخبار اس وقت نیا نکلا تھا بڑے دعووں کے ساتھ، تو چونکہ نظریاتی چیز تھی تو ہم نے سب سے پہلے جا کے آزاد اخبار جوائن کر لیا۔ تو وہاں کوئی جب تک 3-4 مہینے تنخواہ ملی وہاں، اس کے بعد ان کے پیسے ختم ہو گئے، تو بغیر تنخواہ کے بھی کئی مہینے کام کیا۔ اس میں آئیے رحمان تھے، عبداللہ ملک تھے اور حمید اختر تھے، اور یہ عباس اطہر نیوز ایڈیٹر تھے۔ جی ہاں، اور وہ جو شورا آفاق سرخیاں ہیں جی وہ عباس اطہر بناتے تھے۔ بھٹو کے آنے پہ انہوں نے لگائی تھی بھٹو آ گیا۔ یہ جو تینوں تھے نا، حمید اختر صاحب، آئیے رحمان صاحب اور عبداللہ ملک صاحب، یہ مجیب کے حق میں تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کی جیت کو ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن جو یہاں ماحول بنا ہوا تھا ویسٹ پاکستان میں تو وہ اس کے بالکل برعکس تھا، لہٰذا آزاد کی جو ناکامی تھی، یعنی عوامی سطح پہ جو اس کی پاپولیرٹی گری ہے وہ پرو مجیب ہونے کی وجہ سے گری بنیادی طور پر۔ اگر وہ بھٹو کا نعرہ لگا دیتے تو چل جاتا۔ تاریخی شعور کے ساتھ پسماندہ سیاسی شعور رکھنے والے معاشروں میں یہی سلوک ہوتا ہے۔ عارف صاحب، آپ سے لطف کلام کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام سد رنگ میں ہم جناب عارف وقار صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اور ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ آپ نے ہماری رپورٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے کرنٹ ایکسپینڈیچر اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ آپ کے ریونیوز نہیں بڑھتے، ایکسپینڈیچرز تو آپ کے بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پھر کہاں پہ کٹ لگانی ہے؟ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کم رہی، اسی کے نتیجے میں اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن۔ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ ایسے اقبال صاحب بھی تھے جو کہ سی پیک کے ایگزیکیوٹر ہیں۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے اوپر ورلڈ وار تک ہو سکتی ہے۔ نو ڈاؤٹ، انڈیا نے پاکستان کے بجٹ سے ان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے جو انہوں نے سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے رکھا تھا۔ آپ نکال لیں آج بھی ڈیٹا۔ بیرونی مداخلت ہوتی ہے معلوم نہیں، یا اندرونی مداخلت ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ صفر پوائنٹ پر آ جاتے ہیں۔ یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ جب ہائر گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 2 ڈیفیسٹس پیدا ہوتے ہیں، ایک کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، دوسرے کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سد رنگ میں
وجاہت مسعود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوبارہ سے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم عارف وقار صاحب سے۔ عارف صاحب، آپ ریڈیو میں پہنچے تو اچھا، ریڈیو پہ اس طرح پہنچا نا کہ پھر یہاں تو پیسے ویسے نہیں مل رہے تھے، تنخواہ بند ہو گئی تھی، تو میں نے ریڈیو کا ٹیسٹ دیا اور ریڈیو کا انٹرویو دیا اور میں ریڈیو میں چلا گیا۔ ریڈیو میں مجھے پہلا اسٹیشن ملا کوئٹہ، کیونکہ میں تو آئی ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ کہ مجھے لاہور میں لگائیں گے۔ ان کا نہیں، نیا آدمی کو لاہور میں نہیں لگاتے، پہلے کوئٹہ بھیجتے ہیں۔ خیر کوئٹہ چلے گئے تو کوئٹہ میں رہنے کا تجربہ بڑا مختلف تھا۔ ایک تو میں سردیوں میں گیا وہاں، تو اس طرح کی سردی میں نے دیکھی نہیں تھی کبھی۔ صبح نکلتے ایسے تھے کہ شیو کے لیے برف کا ایک ٹکڑا گرم کرتے تھے، اس کو جب پگھل جاتا تھا تو اس سے شیو کرتے تھے اور منہ چوپڑ لیتے تھے اور تولیے سے پونچھ کے بس یہ اشنان ہو گیا ہمارا۔ اور صبح کے وقت اپنا وہ تھیلا لے کے ہم نکل جاتے ریڈیو کی طرف۔ تو جس سڑک پہ ہم چلتے تھے اس کے دائیں طرف سے سورج، مشرق ادھر تھا تو سورج نکل رہا ہوتا تھا، اس وقت ہلکی ہلکی تمازت دائیں طرف سے آ رہی ہوتی۔ لیکن عالم یہ تھا کہ ہمارا دایاں بازو، دایاں ہاتھ، دائیں ٹانگ، دایاں پیر، دایاں کندھا اور دائیں گال، سر کا دایاں حصہ، یہ تو لائف زندہ یعنی فیل ہوتا تھا جسم کا حصہ ہے۔ اور لیفٹ سائڈ جو سائے میں ہوتی تھی جس پہ سورج نہیں پڑ رہا ہوتا وہ ڈیڈ، یہ بازو بھی ڈیڈ، یہ ٹانگ بھی ڈیڈ، منہ کا یہ چہرے کا اتنا حصہ بھی ڈیڈ۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ آدھا جسم لے کے ہم اسٹیشن پہ جا رہے ہیں۔ آدھے چہرے کھیلنے کو پورا چاند مانگتے ہیں۔ پورا چاند، تو وہ آنکھیں چہرہ ہاتھ لیے پھرتا ہوں میں، کیا کچھ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں میں، یہ سب کچھ ساتھ لے کے وہاں پہ اب مجھے انہوں نے جاتے ہی میوزک کا شعبہ دے دیا کوئٹہ میں، حالانکہ میرا میوزک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ نے وہاں کوئٹہ میں ایک بہت نادرہ روزگار اداکار آپ نے دریافت کر لیا، عابد علی۔ جی ہاں، عابد علی اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور شوقیہ طور پہ ریڈیو آیا کرتا تھا، اس کو اناؤنسر بننے کا شوق تھا۔ میں چونکہ لاہور سے گیا تھا تو لاہور سے جانے والا آدمی ذرا عالم و فاضل سمجھا جاتا تھا، اور میرا چونکہ فلموں سے بھی تعلق رہا تھا تو وہ بڑی عقیدت سے میرے پاس آ کے مجھ سے فلموں کی اور لاہور کی اور اسٹوڈیوز کی باتیں سنتا تھا اور پوچھتا تھا کہ میں اگر وہاں پہنچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اسے یہی بتاتا تھا کہ ایک یہ دو اناؤنسمنٹ کی تنگنائے تو اس میں سے نکلو، تم جہاں پہ بھی ہو اگر تو یہاں ڈرامہ کرو، ڈرامے میں تمہاری آواز کی جو ہے ویرائٹی وہ سامنے آئے گی اور ویریشن تمہیں پتہ چلے گی۔ تو پھر اس نے ڈراموں میں کام شروع کیا۔ ٹیلی ویژن ابھی اس وقت آیا نہیں تھا، ہاں کوئٹہ میں، جی۔ تو کوئٹہ میں تو تقریباً 1 سال کام کرنے کے بعد، بائی دی وے جب ڈھاکہ فال ہوا تو میں کوئٹہ میں تھا، 72 کے ابتدائی مہینے تھے ایگزیکٹلی، جب میں واپس ریڈیو پاکستان لاہور میں آیا۔ جی۔ اور یہاں کیا ذمہ داریاں ملی؟ پہلے مجھے بچوں کا پروگرام دیا گیا، اس کے بعد عورتوں کا پروگرام بھی ساتھ دے دیا گیا۔ تو عورتوں اور بچوں کا پروگرام میں کافی دیر کرتا رہا۔ تو ان دنوں چونکہ یہ نئی عوامی حکومت بنی تھی اور وزیر اطلاعات تھے جناب مولانا کوثر نیازی صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو خاصا عوامی بنا کے پیش کیا تھا۔ مثلاً وہ اکثر ڈیوٹی روم میں آ جاتے تھے ریڈیو پاکستان کے لاہور کے، اور آ کے پوچھتے تھے، اس سے پہلے وہ 5 منٹ کی ایک جو مذہبی تقریر شام کو ہوتی ہے نا ریڈیو سے، وہ کیا کرتے تھے، اور اس کا چیک بنتا تھا 65 روپے کا، اور وہ انہیں ملتا نہیں تھا وقت پہ کبھی، اس زمانے میں جب وہ صرف مولانا تھے۔ اور وہ انہیں بڑا تلخ تجربہ تھا کہ 65 روپے کے ایک چیک کے لیے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں کئی دفعہ ان کا جھگڑا ہوا چیک پہ، کہ چیک وقت پہ کیوں نہیں بنا۔ تو جب وہ وزیر اطلاعات بن گئے تو سب سے پہلے انہوں نے آ کے چھاپا مارا ڈیوٹی روم پہ اور پوچھا کہ آج کس کس کا پروگرام تھا، جی آج ان کے چیک کہاں ہیں؟ ان کے جی یہ 3 بنے ہوئے ہیں، 2 کے ابھی 2 کے کیوں نہیں بنے؟ جب فنکار اپنا پروگرام کر کے اسٹوڈیو سے نکلتا ہے تو ڈیوٹی روم میں اس کا چیک تیار ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں تیار ہوتا؟ اب آپ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے کیوں ادائیگی نہیں؟ بڑی تقریر کی انہوں نے۔ خیر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیک ٹائم پہ بننے شروع ہو گئے۔ ایک دن نا انہوں نے اچانک چھاپا مار دیا، ایک کمرے میں جا کے نا انہوں نے انڈیویجولی پروڈیوسروں سے بات شروع کی۔ پہلے کمرے میں گئے، ہاں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کسانوں کا پروگرام کرتا ہوں۔
किसानों का क्या प्रोग्राम करते हैं? आपने कोई नई खाद इंट्रोड्यूस की है? आपने किसानों को बीज फराहम करने के लिए क्या किया? वो तैयारी करके आए हुए थे, खूब रगड़ा दिया उन्होंने। दूसरे कमरे में गए, आप क्या करते हैं? तीसरे। इसके बाद हम मेरे कमरे में आ गए। अच्छा, मैं बच्चों का प्रोग्राम करता था। आप क्या करते हैं बरखुरदार? मैंने कहा जी मैं बच्चों का प्रोग्राम। कौन से बच्चों का प्रोग्राम? ये अभी मैं बाहर देख रहा था, वो एक लंबी कार में से बच्चे उतर रहे थे, उन्होंने नीली निकरें और सफ़ेद शर्टें पहनी हुई थी यूनिफॉर्म की, नीचे जराबें थी, चमकते हुए बूट थे और उनके संवरे हुए बाल थे, और वो इंग्लिश में चटर पटर करते हुए दाखिल हो रहे थे अंदर। ये हमारे बच्चे हैं? ये हमारे बच्चे नहीं हैं। बच्चे अपने बच्चे लाओ जाके, जो हमारे अवामी बच्चे हैं उनका प्रोग्राम करो। ये प्रोग्राम आप किन के लिए करते हैं? हम आवाम के लोग हैं, हमें आवाम के लिए प्रोग्राम करने हैं। तो ये निकरों वाले और जराबों वाले और कारों वाले। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमें कौन से बच्चे चाहिए। तो हमारे बच्चे वो हैं जिनका पजामा नीचे मौजूद है तो ऊपर शर्ट नहीं, अगर ऊपर कुर्ता है तो नीचे पजामा नहीं, जिनके पाँव में जूता नहीं, जिनके बालों में कंघी नहीं हुई, जिनकी आंखों में गिड्डें लगी हुई, जिनके मुंह से राल बह रही है, जिनके नाक बह रहे हैं, वो बच्चे हैं हमारे। तो रशीद हबीबी हमारे रशीद हबीबी हमारे सीनियर प्रोड्यूसर, वो सुनते रहे। जब उन्होंने बड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी ना उन बच्चों की जो दरकार थे, जो लाने चाहिए मोहल्लों में से जाके, तो रशीद हबीबी चुपके से कहते जी फिर अपने ही बच्चे ले आया करिए। जब वो औरतों के प्रोग्राम में गए ना, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मैं, और जो औरतों का प्रोग्राम भी मेरे पास था, मैंने कहा जी औरतों का प्रोग्राम? कौन सी औरतों का प्रोग्राम? वो जो साड़ियाँ पहन के आ जाती हैं वो हमारी औरतें? ये जो कारों में से उतर के इंग्लिश बोलती हुई दाखिल होती हैं, ये हमारी औरतें? हमारी औरत वो है जो खेतों में धक्के खा रही, जो बर्तन मांज रही। वो फिर एक तकरीर उन्होंने की, अवामी औरत क्या है उसके बारे में। तो इसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हमें ख़ास तौर पे कि आप ये एलिटिस्ट जो अप्रोच है इसको ख़त्म करें, और बजाय इसके कि ये आप अंग्रेज़ी बोलने वाली प्रोफेसरों को बुलाएं यहाँ पे, या साड़ी बांधने वाली औरतों, आप देहात से जाके ना अपनी असल जो आपकी औरतें हैं उनको लाएं। ये हिदायत दे के वो तो चले गए। तो औरतों का प्रोग्राम जो कंपेयर करती थी वो सतनाम महमूद। तो सतनाम महमूद ने जब ये सुना कि वो इस तरह की हिदायत दे के गए, तो वो बिल्कुल उनका, हाँ वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये हमारी औरतें थोड़ी, हमारी औरतें तो वो हैं जो बर्तन मांजती हैं। लिहाजा उन्होंने ना अपनी नौकरानी से कहा कि अपने गांव से कोई औरत भेजो जो पंजाबी के अखान जो है ना, मुहावरे, पंजाबी के मुहावरे जानती हो। तो वो उसने एक बुढ़िया भेज दी। तो सतनाम महमूद उस बुढ़िया को लेके रेडियो पे आ गई। सतनाम महमूद ने उसे पूछना शुरू किया कि जी कोई दसी दसो फिर अखान। तो उसने पुराने अखान जो थे पंजाबी के वो सुनाने शुरू किए। तो उसमें एक लंबा मंजूम किस्म का अखान था कि माशरे में जिसका यानी जिस यह था कि माशरे में कौन सी चीज़ें बुरी हैं कौन सी अच्छी हैं। बुरी बातों की एक लिस्ट थी जिसको मंजूम किया हुआ था कि वेड़े विच कूड़ा बुरा, बुढ़ी रानू जूड़ा बुरा, ते मेले विच बूढ़ा बुरा। यानी मेला तो नौजवानों की चीज़ है, तो बूढ़ा आदमी जो है वो मिसफिट है। इस तरह का उसने मुहावरा बोला। तो सतनाम में उन्होंने कहा कि अच्छा है ज़रा मैं ना भी दसो की है। तो उसने मतलब ना ये शुरू किया कि जी एक बुढ़ी जो रन होए तो उन्होंने चाहिए घर बैठे तो बच्चों को देखे तो वो जो जुड़ा करके फिरे फैशन तो भैड़ी गल है ना जी। तो वेड़ा जो चौधरियां का वेड़ा चंगा साफ सुथरा होना चाहिए। उत्थे जो कूड़ा सुटते हो जो कूड़ा तो कितना भैड़ा लगेगा, कूड़ा पिया वेड़े च। तो बुढ़ा जो है सारी उम्र लंघाती तो बुढ़ा हो गया, दाढ़ी चिट्टी हो गई। तो जाके इसके बाद उसने गाली दी बुढ़े को कि जी वो फलाना फलाना जाके तो उत्थे मेले च नच रहा है तो चंगी गल है। अब वो बाकी तो सारी फ्रेज ठीक थी, जो बूढ़े को जो गाली दी थी ना उसने वो ऑन एयर चली गई। अब जब सबका रंग उड़ गया, उधर जो इंजीनियर बैठा हुआ था वो हक्का बक्का ड्यूटी अफसर भागा आया। तो उन्होंने प्रोग्राम रोक दिया, पता नहीं अम्मा आगे क्या क्या कहेगी, और रोक के तो वहाँ गाना लगा दिया और सतनाम महमूद को इशारा किया कि वाइंड अप करो प्रोग्राम। अब अगले दिन मीटिंग थी, प्रोग्राम मीटिंग। तो सुबह मैं पहुँच तो गया, मैं रात भर सोचता रहा कि अंजाम क्या होगा।
مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا، کیونکہ گالی نشر ہو گئی ہے ریڈیو سے. اب میں یہ تیاری کر کے گیا تھا، میں اپنے جو جتنے جواز ہو سکتے تھے اس واقعے کے جی وہ میں تیار کر کے گیا تھا ایک پوری وکیل کی طرح. لیکن اب وہ جب میٹنگ شروع ہوئی، اس طرح نیم دائرے میں سب پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں اے آر ڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور اے آر ڈی پوچھ رہے ہیں، اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر پروگرامز. تو انہوں نے جب رپورٹ پڑھی، اچھا اب رپورٹ میں بھی اس نے گالی تو نہیں لکھی ہوئی تھی ڈیوٹی افسر نے، اس نے لکھا ہوا تھا کہ سچ ورڈز ہیو نیور بین اٹرڈ بیفور اے مائکرو فون. تو کہتا ہے اگر وہ آج کے پاکستان میں ہوتا اور اس سے تھوڑا بہت سوشل میڈیا یا پرائیویٹ چینلز دیکھ لیے ہوتے تو وہ یہ نہ کہتا کہ ایسے لفظ جو ہے وہ مائکرو فون کے سامنے کبھی نہیں بولیں گے. اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر جو میٹنگ لیتے تھے تو ان کے ایسے کیا الفاظ تھے. تو میں بولنے لگا تو ان کا نہیں آپ ٹھہریے. تو انہوں نے دوسروں سے پوچھنا شروع سینئرز سے نہیں، وہ جتنے بھی پروڈیوسر نیم دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے نا ان سے پوچھنا شروع کیا. ہاں جی پہلے سے پوچھا کیا لفظ، ان کا جی میں نے تو نہیں سنا پروگرام. دوسرا میں نے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آدھا دائرہ ہو گیا اور کسی نے ہاں نہیں کی. اچھا کچھ تو پروڈیوسر سنتے نہیں دوسروں کا پروگرام، اور کچھ نے شاید سنا ہو اور گول کر گئے ہوں کہ اپنے ساتھی کو کیوں پھنسائیں خام خواہ. کسی بھی وجہ سے کسی نے ہاں نہیں کی اور وہ سارا دائرہ ختم ہو گیا. جب دائرہ ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا چونکہ کسی نے نہیں سنا اس لیے میں نے اس کے الفاظ بدل کے نا اس گالی کے تو کچھ قابل قبول قسم کی گالی ایک بنا لی. تو انہوں نے جتنی ہو سکتی تھی کھچائی وہ کی اور میٹنگ ختم ہو گئی. عارف صاحب، آپ کا جو بنیادی ایمبیشن تھا وہ فلم والے تجربے سے مایوس ہو کے تو وہ تو ٹیلی ویژن پہ جانا تھا. جی تو ریڈیو تو اس میں بیچ کا ایک پڑاؤ تھا. جی جی ایک درمیانی کڑی تھی، انتظار کا وہ وقفہ تھا جس میں میں ٹی وی جانے کے لیے بے چین تھا. اور وہ 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد وقت آ گیا کہ ٹیلی ویژن میں سیٹیں اناؤنس ہو گئیں نئے پروڈیوسروں کے لیے. تو میں نے داغ دی اپنی درخواست داغ دی اور پریلیمنری انٹرویو بھی میرا ہو گیا وہیں مقامی طور پہ، اور اس میں مجھے فیل بھی کر دیا گیا کہ جی آپ ریڈیو کے پروڈیوسر ہیں، آپ ریڈیو پہ کریں، آپ کو ٹی وی سے کیا لینا دینا. تو یہ بڑا مایوس کن جواب تھا. میں نے ٹیلی گرام ڈرافٹ کی کہ ناٹ سیٹسفائیڈ ود پریلیمنری انٹرویو کائنڈلی انٹرویو می یور سیلف، یہی عبارت تھی. اور یہ اسلم اظہر صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر جو تھے ایم ڈی، ان کو اسلام آباد میں بھیج دی. وہ حیرت انگیز طور پہ اگلے دن اس کا جواب آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ انٹرویو کے لیے پہنچے، فائنل انٹرویو کے لیے. تو اس طرح مجھے ڈائریکٹری فائنل انٹرویو میں بلایا گیا. لیکن چونکہ نام میرا آخر میں گیا تھا تو میری باری 3 دن کے بعد آئی، اور یہ کئی ہزار درخواستوں میں سے چنے ہوئے تھے، 750 جو تھے نا، ہزاروں درخواستوں میں سے چنے ہوئے لوگ تھے. اور بہرحال ان سب کو انٹرویو کیا گیا. تو میرا آخر میں نمبر تھا. تو میں جب پہنچا تو رات ہو چکی تھی اور وہ تھکے ہوئے تھے لوگ خاصے سارے دن کا انٹرویو کرنے کے لیے، اور وہ بیزاری میں جلدی جلدی ٹال رہے تھے لوگوں کو. میرا انٹرویو شروع ہوا تو انہوں نے جب میرے درخواست دیکھی تو اس میں خاصے بلند بانگ دعوے کیے ہوئے تھے کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی پڑھا ہوا ہے، فلاں فلم بھی دیکھی ہے، فلاں ڈائریکٹر کو بھی جانتا ہوں، اور میں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری بھی اندر سے دیکھی ہوئی ہے اور کام بھی کیا ہوا ہے، اور میں فلم ٹیکنیک بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی اور وہ. تو انہوں نے خیر ابتدائی باتیں کر کے تو اسلم اظہر خود کر رہے تھے انٹرویو، لیکن ان کا ایک مہمان سویڈن فلم انسٹیٹیوٹ کا جو ڈائریکٹر جنرل تھا وہ آیا ہوا تھا ان سے ملاقات کے لیے. تو وہ ملاقات بیچ میں چھوڑ کے تو انٹرویو کرنے آ گئے تھے. تو انہیں اچانک خیال آیا کہ وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا ہے تو میں اسے فارغ کر رہا ہوں. تو اس سے جا کے انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ابھی انٹرویوز ہو رہے ہیں، ابھی ایک آخری انٹرویو رہتا ہے وہ میں کر کے آتا ہوں. آ گئے. اچھا وہ میرا انٹرویو ہو گیا لمبا بہت. تو انہوں نے پھر چپڑاسی بھیج کے نا تو اس کو سویڈن والے کو وہیں بلا لیا انٹرویو روم میں،
انہوں نے کہا بیٹھ جائے یہاں سنتا رہے, کیا کوئی ہو سکتا ہے کوئی سوال ہی پوچھ لے. اب کیا وہ میرے انٹرویو بورڈ میں ایک اچانک ایک باہر کا بندہ بھی آ کے بیٹھ گیا, اور وہ بھی اب غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے انٹرویو کر رہے ہیں اور کیسے چن رہے ہیں. تو اس نے جب دیکھا نا میری گفتگو اسلم اظہر سے, تو انہوں نے کہا اس کا مجھے دکھاؤ ذرا, درخواست دکھاؤ. انہوں نے درخواست دیکھی تو اس میں بڑے دعوے کیے ہوئے تھے. تو اسلم اظہر نے پوچھا کہ کیا خیال ہے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں اسلم اظہر کو بھی نہیں پتہ ہوگا ان کا. تو اس نے کہا یہ تو کام ہی یہ کرتا ہے سویڈن میں, تو اس کو زیادہ پتہ ہوگا. اس کو پتہ بھی تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس نے واقعی پڑھا ہوگا سب کچھ. تو سویڈن والا کہتا ہے اٹس اے بگ کلیم, اٹس اے بگ کلیم. تو اسلم اظہر نے اسی کو آگے کر دیا. دین یو آسک ہم اے کوسچن. لو جی ہن جوڑ پہ گیا بڑا ساڈا. تو اس نے آتے ہی پہلے تو مجھ سے پوچھا کہ آئیور مونٹیگو کی کتاب کا کیا نام ہے, فلم ٹیکنیک پہ جو اس نے کتاب لکھی. وہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. نام اس کا جو میرے ذہن میں تھا وہ تھا دا فلم آرٹ. میں نے کہا دا فلم آرٹ. تو وہ مسکرایا کہ نو یو آر رانگ. میں نے پھر سوچا, پھر مجھے ذہن میں یہی آیا دا فلم آرٹ. اس نے پھر کہا کہ نہیں اس کا نام ہے دا فلم ورلڈ. پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ ٹھیک کہتا. تو اس نے کہا تمہیں تو کتاب کا نام بھی نہیں یاد. وہ اسی پہ نہ مجھ سے بحث کرنے لگے. تو اسلم اظہر نے کہا کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے, کتابوں کو تم میموری کا امتحان لے رہے ہو, اس کی اسٹڈی کو دیکھو, اس کی ذہانت کو دیکھو, اس کو کتنا پتہ ہے ٹیکنیک کا یہ پتہ کرو. تو خیر وہ اس بات کو انہوں نے فراموش کر دیا کہ مجھے نام صحیح کتاب کا نہیں آتا تھا. اس نے پھر سوچا میں ایسا سوال کروں کہ جس کا جواب نہ دے سکے تاکہ میری عزت رہ جائے, کیونکہ وہ کتاب کے معاملے میں اسلم اظہر نے اسے تھوڑا سا ذلیل کر دیا تھا, تھوڑا سنب کر دیا. تو اب اس نے پوچھا بڑا مسکرا کے اور فتح مندی سے کہ وٹ از دا کمبشن انجن تھیوری آف فلم ایڈیٹنگ. اس نے اپنی طرف سے نا دنیا کا مشکل ترین سوال مجھے کر دیا ٹیکنیک کے بارے میں. میں ایک رات پہلے ہی پڑھ کے گیا تھا اس کے بارے میں, وہ مجھے ازبر تھا. میں نے کہا اگر میں نے فرفر سڑانا شروع کر دیا نا تو مزہ نہیں آئے گا. تو میں نے ایکٹنگ کی تھوڑی سی, جیسے میں گھبرا گیا ہوں اور مشکل سوال ہے اور میں کس کا کیسے جواب دوں. تو میں نے کہا اس کو تھوڑی دیر خوش ہو لینے دو. تو واقعی نا اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور ولنش سی ہنسی سے اس نے پوچھا ویل what is that theory. میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا بتانا. وہ پتا تو تھا مجھے سارا. اس نے کہا یار اس کو تو کچھ پتا ہے. وہ بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. اس کے بعد میں نے بتا دی ساری تھیوری سے. اور تھیوری بتانے کے بعد میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ یہ محض تھیوری تھی, کیونکہ اس پہ خود آئنسٹائن نے بھی عمل نہیں کیا. اس کی فلموں میں بھی سوائے ابتدائی تجرباتی فلموں کے اس کی جو سیریس اور بڑی اور لمبی فلمیں ہیں ان میں کہیں اس کا استعمال نہیں. اور ویسے بھی یہ سائلنٹ سنیما کی تھیوری تھی. جب ساؤنڈ آ گئی تو یہ ساری چیزیں ویسے ارریلیونٹ ہو گئی. تو وہ خیر خوش ہوا. بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ جینونلی پڑھا لکھا بندہ ہے, میں نہیں بات کر رہا. تو اس نے بھی اسلم اظہر نے کہا جی بندہ ٹھیک ہے. وہ مطلب سویڈن والا اپروو کر گیا. تو اس کے بعد اسلم اظہر اٹھ کے چلے گئے. میں آ گیا. لو جی 1 مہینہ گزر گیا, کوئی نتیجہ نہیں, کچھ نہیں. میں دوسرے لوگوں سے جنہوں نے انٹرویو دیا تھا ان سے بھی میں پوچھتا رہا, رابطے میرا. وہ بھی کہیں جی کوئی نے کچھ بتایا ہی نہیں انہوں نے ابھی تک. اس طرح کئی مہینے گزر گئے. 6 مہینے گزر گئے نا تو ہم نے سمجھا بس وہ کل عدم ہی سمجھو اسے. کیونکہ مولانا کوثر نیازی نے, جو سیاسی آدمی تھے, تو ان کے بہت سے جالے منتظر تھے کہ ہمیں ٹی وی میں گھسایا جائے. تو پریشر تھا ان پہ بہت. لیکن اسلم اظہر اڑے ہوئے تھا. انہوں نے کہا جی میں نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے 19 بچوں کی, میں اس میں سے ایک کو بھی ادھر ادھر نہیں کروں گا, اور ایک بھی بندہ میں نے سفارشی نہیں لینا. تو اگر وہ پھر جب کوثر نیازی کا دباؤ بڑھا نا تو اسلم اظہر سیدھا بھٹو صاحب کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب اگر آپ نے مجھے ٹی وی کا کام دیا ہے تو مجھے کرنے دیں. پھر یہ میں اس طرح کی مداخلت پسند نہیں کرتا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ یہ کارکن ہے یا یہ ہمارا بندہ. ہمارا کوئی نہیں. جو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آ گئے ان کو لیجئے. اگر آپ کو ٹی وی چلانا ہے تو اگر اس کو ایسے ایک سیاسی ادارہ بنانا پھر سنبھالیے, میرا یہاں کیا. تو بھٹو صاحب نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, میں مولوی سے کہہ دوں گا کوئی سفارش نہیں لائے. تو 9 مہینے کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوا اور وہی 19 بندے
جو اسلم اظہر نے 9 مہینے پہلے چنے تھے ان سب کو بلا کے کریش کورس کرایا گیا ایک لاہور میں 1.5 مہینے کا، اور اس کے بعد انہیں مختلف اسٹیشنوں پہ بھیج دیا گیا، اور مجھے پہلا اسٹیشن کراچی کا ملا۔ آپ کو کراچی کا طور ملا۔ پر۔ لیکن آپ نے وہاں میرے خیال میں چند مہینے گزارے اور آپ ہالینڈ پہنچ گئے۔ نہیں چند مہینے تو نہیں، میں نے کافی 9-10 مہینے گزارے، سال، ہاں نہیں 9-10 مہینے چند مہینے ہی ہوتے ہیں سرکار، سال کے قریب سمجھ۔ ہاں تو آپ ہالینڈ پہنچ گئے۔ ایک نہیں وہ ہوا یہ کہ اس 1 سال میں یہ ہوا کہ جب میں نے جوائن کیا تو بلیک اینڈ وائٹ تھا ٹی وی، جی تو 1 سال کے اندر اندر یہ ہوا کہ اس کے کلر میں بدلنے کے امکانات پیدا ہو گئے، اور نہ صرف امکانات پیدا ہوئے بلکہ وہ ایک بالکل ریالٹی بن گئی، کیونکہ کمپٹیشن تھا فرانس کا سسٹم، جرمنی کا سسٹم، کیونکہ ایک کلر کے 3-4 نظام چل رہے تھے، فرانس والوں کا چل رہا تھا، ایک جرمنی والوں کا چل رہا تھا، اور ایک جاپان والوں کا چل رہا تھا۔ تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ جاپان والا سسٹم لیں گے، لیکن اسلم اظہر نے جو سارا مطالعہ کیا تو انہوں نے جرمنی کا سسٹم جو تھا اس کو اپروو کیا، اور اب اس کے لیے یہ تھا کہ فلپس والوں نے کچھ اسکالرشپ اناؤنس کیے تھے 3rd ورلڈ میں پروڈیوسروں کے لیے جنہیں کلر کی پروڈکشن کرنی تھی، تو مجھے پھر انہوں نے چنا کلر پروڈکشن سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہم تو بلیک اینڈ وائٹ کے عادی تھے، سارا کام بلیک اینڈ وائٹ میں کرتے۔ تو میں پھر 75 میں گیا ہالینڈ، ہلورسم میں ان کا بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے ہالینڈ کے شہر ہلورسم میں، تو وہ فلپس کے انڈر چلتا سارا، تو وہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوئی کلر ٹی وی کی، کلر کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو آرٹسٹکلی کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھی کورس میں۔ تو اس کے اینڈ پہ پھر ایک چھوٹا سا پروگرام بنانا تھا ایک امتحان کے طور پہ، اور اس کے بعد انہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں فیل پاس کرنا تھا، وہ سارا کچھ کر کے تو ہم فارغ ہو گئے۔ جب آپ واپس آئے تو جو پی ٹی وی کا آخری بلیک اینڈ وائٹ ڈرامہ تھا پرواز، جی جی جی، اس کی ڈائریکشن آپ نے دی، ہدایت کار آپ تھے، اور جو پہلی اور اس میں ایک اور بات تھی، اس میں پرواز میں پہلی دفعہ آپ کا یہ جو ہیرو ہے آج توقیر ناصر کی یہ انٹروڈیوس کیا تھا۔ وہ اب فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین ہیں اچھا کرنٹلی، اور ظاہر ہے کہ بہت اسٹیبلش مستند آواز اور کردار ہیں ہماری تمدنی منظر کا توقیر ناصر، ملتان سے تھی۔ آخری جو بلیک اینڈ وائٹ ڈرامہ تھا پرواز، اس کی ڈائریکشن آپ نے دی، اور جو پہلی کلر سیریز تھی جگ بھی تھی، اس کو مختار صدیقی کہتے ہیں نا دونوں وقتان ملا کرتے ہیں کچھ دم کے لیے۔ کلر آنے کے بعد بلیک اینڈ وائٹ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا، اور یہ نہیں تھا کہ جی آج پلے آخری چل گیا تو کل سے کلر شروع، ایسا نہیں تھا، گریجول۔ مثلا پنجابی پروگرام جو ہیں وہ عرصہ دراز تک بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتے رہے، اور اسی طرح سندھی اور مقامی پروگرام جو تھے وہ بہت عرصہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے رہے، بعد میں جا کے انہیں کلر نصیب ہوا۔ بجا فرمایا۔ عارف صاحب، آپ سے لطف کلام کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام سد رنگ میں ہم جناب عارف وقار صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوبارہ سے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم عارف وقار صاحب سے۔ اچھا، یہ جو آپ نے نئی سیریل کی تھی کلر میں، یہ ایک اور وضاحت کر دوں جی فرمائیے۔ کہ میں نے نئی کلر سیریل پہلی جو تھی کلر کی وہ میں نے کی تھی، پہلا ڈرامہ جو تھا نا کلر کا وہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ محمد نثار حسین نے کیا تھا، محمد نثار حسین، پہلا کلر ڈرامہ، وہ بذات خود سنگل ایک اساطیری کردار ہیں، لیکن یہ پہلی کلر پروڈکشن جو تھی وہ سیریز کی تھی جو میں نے کیا، اور اس میں جو ٹیکنیکل مسائل تھے نا، بس اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیمرہ میچنگ کا۔ بلیک اینڈ وائٹ کیمرے میں میچنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ گریڈیشن ہی ہوتی ہے نا تھوڑی سی بلیک اور وائٹ کی، اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ کلر بھی ہوتا ہے، بس مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے دن ہماری 11 بجے ریکارڈنگ شروع ہونی تھی، لیکن وہ شام کے 5 بج گئے اور ابھی کلر میچ نہیں ہو رہے تھے تینوں کیمروں کے،
مثلا جو نارنجی رنگ تھا اس میں وہ ایک میں ریڈ نظر آ رہا تھا، ایک میں نارنجی، ایک میں یلو، وہی کلر. تو ان کو ایک سطح پہ لانا، ان کا ہیو برابر کرنا، یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا. کئی دفعے تو باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ اسکرین پہ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا پرزمیٹک رینج پوری وہ چل رہی ہے رنگوں کافی کی قضا جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اور سب یہ جو جگ بیتی تھا سیریل، اسی سے آپ کے معروف ڈرامے دبئی چلو کا اخوا پھوٹا. اخوا تو نہیں پھوٹا، یہ کہہ سکتے ہیں ایک کریکٹر اس میں سے ہم نے لے کے اس میں کیا ڈالا قصہ تھا. تھا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سیریز تھی جگ بیتی، اس کا آئیڈیا میں آیا تھا کرسٹین کیلر کے اسکینڈل سے. صحیح، پرفیوموں والا. ہاں، اس اسکینڈل سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ اگر اس طرح کا ایک اسکینڈل یہاں ہو تو وہ اس کی کیا شکل ہوگی. تو وہ ہم نے یہاں پہ رومانہ ایکٹریس ہوتی تھی، آپ کو یاد؟ جی ہاں مجھے یاد. وہ میڈم ہے، تو وہ میڈم بنائی ہوئی تھی جس کے تعلقات ہیں ہر طرح کے طبقے میں، ہر طرح کے لوگوں سے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس کا اعلان چھپتا ہے اخبار میں کہ میڈم اپنی آپ بیتی لکھ رہی. اب وہ اس کی آپ بیتی کا اشتہار دیکھ کے وہ بڑے بڑے ایوانوں میں دیواریں لرز جاتی، کیونکہ ہر کوئی سمجھتا کیونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے. بہت سے پردہ نشینوں کے نام تھے اس میں. لہٰذا ایک بزنس مین، بہت بڑا ٹائکون، ایک سیاستدان، ایک اکیڈیمیا کا بہت بڑا پروفیسر، اور ایک سول آفیسر سول سروس کا، یہ لوگ جو ہے نا اب راتوں کو چھپ چھپ کے وہاں آتے ہیں میڈم سے ملنے، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضرور چھاپیں، آپ کی سوانح عمری بڑی دلچسپ ہوگی، مگر میرا نام ذرا اس میں سے نا خارج کر دیجیے. اچھا، اور یہ بلیک میل کرتی ہے انہیں خاتون. اب ان سب کرداروں میں ایک کردار ایسا ہے یہ باقی سب تو اپنا نام کٹوانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اس میں نہ آ جائے. وہ کردار ایسا ہے کہ وہ اپنا نام ڈلوانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اسکینڈل میں شامل بھی نہیں تھا. وہ ایک پہلوان ہے جو ہے تو اردو سپیکنگ بیسیکلی، لیکن وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ وہ یہیں کا رہنے والا ہے، لاہوری سے ہے، لاہوری بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے. دبلا پتلا مگر وہ ڈنڈ بیٹھک نکالتا رہتا. اور اس کا تکیہ کلام ہے کہ آچھی اتھو دے رہنے والے ہوئے شروع دن تو اتھو جی جمپل پارٹی دا پانی لواری دی لسی پی کر کے جوان ہوئے گئے. یہ اس کا تکیہ کلام. تو وہ کہتا پھرتا خود بازاروں میں ساڑھے میڈم دے نال بہت تعلقات سی، اور اسی تو دن رات اتھے آنا جانا سی ساڑھا، تو کیا بات سی میڈم دی. اچھا، اب وہ ایک بالکل اپوزٹ کریکٹر سب کے، کہ سب لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، اپنے تعلقات کو چھپا رہے ہیں، اور اس کو تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا سے ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں نے فلسطین میں جاری تنازع پر تبادلہ خیال کیا ہے اور غزہ میں ہونے والی شہادتوں پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے شاہ رخ شفیع ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی شاہ رخ شفیع، بتائیے گا. جی، آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور کویت کے ولی عہد کے درمیان ریاض میں اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس اہم ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں مقبوضہ فلسطین میں جاری تنازع پر تبادلہ خیال کیا، اور غزہ میں جاری اصلاحی جارحیت اور محاصرے کے دوران بڑے پیمانے پر تباہی اور شہادتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا. اور دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی، محاصرے کے خاتمے اور غزہ کے محصور لوگوں کے لیے انتہائی ضروری انسانی امداد کی فراہمی کی ضرورت پر بھی زور دیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے اسرائیل کے ناجائز قبضے اور فلسطین کی آزادی کے کاز پر پاکستان کے دیرینہ اصولی موقف کا بھی اعادہ کیا. انہوں نے اقوام متحدہ اور OIC کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو بھی اجاگر کیا. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویتی ولی عہد کو SIFC کے بارے میں آگاہ کیا اور کویت کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع دیکھنے کی دعوت دی. جی، اس کے علاوہ بتائیے گا، اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں کے مابین اور کیا بات چیت ہوئی؟
جی بالکل، اس کے حوالے سے ولی عہد نے یہ پیغام کویت کے متعلقہ حکام تک پہنچانے کا وعدہ کیا، اور انہوں نے جو ہے کویت کی ترقی میں پاکستان کی تارکین وطن کے کردار کو بھی سراہا، اور SIFC کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک سرمایہ کاری کے ان مواقع پر یقیناً غور کرے گا۔ جی بہت شکریہ، شاہ رخ شفیع ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ فلسطین میں جاری تنازع پر تبادلہ خیال بھی کیا، جبکہ غزہ میں ہونے والی شہادتوں پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ PTV تازہ ترین میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی غزل میں کئی اچھے غلاموں میں کیا شعر ہے وہ؟ دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں، میں تیرے غلاموں میں۔ یہ اتنا ہی عمدہ اور اتنا ہی اعلیٰ پائے کا شعر ہے، اس سے شاید بہتر ہی ہو، لیکن وہ پاپولیرٹی کی اس سطح پہ پہنچ گیا کہ اس غزل کے دیگر اشعار بھی لوگوں کی نظر سے معدوم ہو گئے۔ سر یہ تو ہے، یہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے اچھی چیز کی، اچھے شعر کی، اور کسی بھی اچھے ادب پارے کی، کہ اس کی روشنی میں، اس کی چکا چوند میں باقی چیزیں دب جاتی ہیں۔ استاد محترم، لیوگی پرندلو کا بہت ہی معروف کھیل ہے 6 کردار مصنف کی تلاش میں، 6 characters in search of an author۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، تو مولانا وہاں 6 کرداروں کو ایک مصنف نہیں مل رہا ہے، اور یہاں آپ نے 109 کرداروں پہ ایک ڈرامہ کر دیا۔ اچھا، آپ کو یاد ہے وہ؟ جی ہاں، دبئی چلو کے بعد میں نے کچھ ڈرامے بڑی محنت سے کیے، اور چونکہ دبئی چلو کے بعد مجھے اتنی سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ میں کوئی بھی فیسیلٹی ٹی وی سے مانگتا تھا تو مجھے دے دیتے تھے۔ مثلا یہ جو گورا بابا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس میں 109 کردار تھے، جی، یہ ٹی وی کی ہسٹری میں کبھی اتنی بڑی کاسٹ کا ڈرامہ نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے، نہ میرے بعد۔ اب 109 کردار، ان کو ان کی ادائیگی کرنا 109 لوگوں کی ایک ڈرامے کے لیے، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن چونکہ دبئی چلو کی میری شہرت بنی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ اچھا ہی کام کر رہا ہوگا، تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا۔ اس پہ میری بڑی محنت ہوئی تھی گورا بابا پلے کے اوپر۔ اچھا، یہ جو ساری سیریز تھی نا، ایک حقیقت ایک افسانہ، یہ تھی کہ کسی خبر پہ ہم بناتے تھے، کسی ریئل لائف سٹوری پہ۔ تو اس میں خبر یہ تھی، جس طرح دبئی چلو میں خبر یہ تھی کہ خبر بنیادی اتنی سی تھی کہ 2-3 بوریاں دریافت ہوئی تھی خطوں کی، جو مڈل ایسٹ سے لوگ بھیجتے تھے، اور اتنا رش ہو جاتا تھا خطوں کا کہ ان کو بانٹنا مصیبت تھی، تو وہ ڈاکیے وہاں پھینک گئے تھے نہر میں، تو وہ اسی نالے میں پھینک گئے تھے، وہاں سے وہ برآمد ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے یہ خبر آئی تھی نا، تو اس کو بنیاد بنا کے ہم نے وہ پھر ساری سٹوری ڈیولپ کی۔ تو اسی طرح یہ جب اس کا یہ جو گورا بابا تھا، اس کی خبر یہ تھی، ہوا یہ کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی افواہیں اڑیں کہ ان کو پھانسی ہونے والی ہے، تو مغرب سے، یورپ سے اور امریکہ سے بہت سے نامہ نگار جو تھے وہ پہنچ گئے پاکستان۔ انہیں کہیں پتہ چلا کہ مقامی ایک خبر یہ نکلی کہ ایک پیر صاحب جو 21 دن بعد قبر سے نکل آئے ہیں زندہ، ان کے مقبرے پہ بڑا جھمگٹا لگا ہوا، اور وہ زندہ پیر کے نام سے وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ تو ان نامہ نگاروں نے سوچا کہ یار چلو اور کچھ نہیں، اور فارغ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، پھانسی کی خبر آ نہیں رہی تھی۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ فارغ بیٹھے تھے یا کوئی اور ہمیں فارغ بٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہی دن ہے جب پیر سپاہی والا قصہ آیا، اور جب جو ہے وہ ہتھوڑا گروپ کی خبریں چلیں، اور جب جو ہے وہ شادمان لاہور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ ایک بچے کے قتل کے الزام میں 3 لوگوں کو پبلک میں سر عام پھانسی دی گئی۔ تیاری تو بڑی پھانسی کی ہو رہی تھی نا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہ نامہ نگار باہر کے اکٹھے ہو گئے، اچھا یہاں لوکلی تو اس نے بابے نے فراڈ چلایا ہوا تھا، لیکن جب باہر کے نمائندے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے عجیب و غریب شخص کا بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ جب انہوں نے خون نکالا نا، تو وہ بابا گھبرا گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے لگے، تو وہ بابا بھاگ گیا وہاں۔
وہ بھاگ گیا تو اس کے مرید اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، تو وہ ایک بڑا اسکینڈل پھیل گیا جی، وہ پیر صاحب بھاگ گئے، پیر صاحب بھاگ گئے۔ اس پہ بیس تھا وہ گورا بابا جو ہمارا ڈرامہ تھا، اس میں بدیع الزمان نے یہ کردار ادا کیا تھا گورا بابا۔ عارف صاحب، آپ کی علمی، فنی، تخلیقی زندگی کا سفر جو ہے وہ 6 اشروں پہ محیط ہے، تو اسے 1 گھنٹے کی تنگنائی میں تو قید کرنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہم اس سلسلے کو اگلی نشست پہ، جو کہ اگلے روز جو ہے وہ ناظرین کے سامنے آئے گی، تو ہم اس کو آج کے دن کے لیے جو ہے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت عنایت۔ ناظرین، پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت، اور ہم عارف وقار صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔